بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت عالیہ میں جعفر اجتہادی حاضر ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب انسانوں پہ اور بالخصوص مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ہمارے وطن پہ رحم فرمائے۔ آج کل چور چکوں کی حکومت آ گئی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ اللہ کا نام رہ جائے گا، نبیوں کا نام رہ جائے گا، اہل بیت کا نام رہ جائے گا، پھر وہ جو عظیم شہداء ہیں ان کا نام رہ جائے گا، اصحاب رسول کا نام رہ جائے گا، باقی فنا ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے رزق حلال کھا کر اپنے وطن کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ مہینہ جو رمضان ہے یہ بہترین موقع اللہ فراہم کرتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہے، 2 دن ہے، 30 دن پورے ہیں جس میں انسان کی یوں سمجھ لیجئے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے کہ دیکھیں ہمارا مسلمان، میرا مسلمان کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ اللہ تو بیہیویئر کو دیکھتا ہے نا، اور تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کو تو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ لمبی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جو میں ملتا ہے اس دنیا سے لے لو، کیونکہ یہ وقتی چیزیں ہیں۔ آئے گئے دنیا میں اللہ کے نزدیک اگر 100 سال کوئی جیتا ہے تو وہ 1 گھنٹہ جیتا ہے۔ اور ایک دن میں آپ کو اس موضوع پہ پورا بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، قرآن سے ہی بتا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگی ایسی بات۔ تو یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ، تیسرا یہ لاسٹ ہے، کیونکہ اب یہ خصوصی طور پہ جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ آپ تفسیروں میں پڑھ لیں، بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہاؤ وی یوٹیلائز دس ٹائم، جو آخری عشرہ ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے معتبر کون ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا، چاہے وہ آپ پہلے عشرے میں ختم کر لیں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں ختم کر لیں، یہ اللہ دیکھتا ہے کہ کسی کو موقع نہیں ملا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ گئی ہے، انسان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اور ایک اور ہے سورہ جو لیلۃ القدر ہے، انا انزلنا لیلۃ القدر، اس کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے بھی اگر آپ روزانہ اس کو 2-3 دفعہ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کئی لیکچرز میں کہ حرام جو کھانا ہے وہ اللہ کیا نونو ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ، تم کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، لیکن نیت اچھی رکھو۔ اعمال بالنیات آپ نے سنا ہوگا۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے۔ تمہارا دل چاہے نماز پڑھو، تمہارا دل چاہے روزہ رکھو، تمہارا دل چاہے عبادت کرو، کیا نام ہے، لوگوں کو صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی کیا نام ہے، جو اس میں عیب رہ جاتے ہیں، جو اس میں کمی رہ جاتی عبادت کی، سب کو کور کرتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے شاید کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ کیا نام ہے، سوریا فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، اور وہ بہت ہی پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں۔ آج کل انہیں نے کیا نام ہے، یہ جو ہے ایک کچن کھولا ہوا ہے جس کا نام ہے سوریا کچن، جس میں وہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہر روز۔ بچے اس میں زیادہ ہوتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کو اسماعیل صاحب اس کو چلاتے ہیں۔ تو کیا نام ہے،
اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے سوڈان کے ایک مفتی کا وہ پڑھا تھا، نادر اسماعیل ان کا نام ہے، جو یہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے روح رواں جو ہیں وہ ہمارے صدیقی صاحب ہیں، انتہائی نیک انسان ہیں، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ طارق صدیقی ان کا نام ہے، اور شکاگو میں رہتے ہیں۔ ان کی ماں کا نام سریا تھا، تو اس کے ثواب کے لیے کسی دن ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اینی وے، سوڈان کے ایک مفتی اعظم جمعے کے دن آئے، بڑے خاموش تھے، ممبر پہ بیٹھے، اور انہوں نے یہ اتنا مختصر، آج تک کسی نے خطبہ نہیں دیا جمعے کا، جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس پہ اچھے موضوع پہ بات ہوتی ہے، معاشرے کے معاملے میں جو کمیونٹی کے پرابلمز ہیں ان کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند لقمے کسی غریب کے حلق میں ڈال دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، 3000 مسجدیں بنانے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا یہ، حالانکہ میں نے بہت پڑھائی کی، ساری زندگی پڑھتے ہی رہا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ علم کی پیاس تو کبھی بجھتی نہیں، انسان چلا جاتا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، کون سی ایسی بڑی بگ ڈیل ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا۔ مفتی اعظم سوڈان، کوئی مذاق نہیں ہے، انہیں نے کوئی مذاق نہیں کیا ہم سے۔ عالم دین کبھی مذاق نہیں کرتا، اور یہ مولوی یہ تو سب فضول لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو عالم دین صحیح ہوتا ہے وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ عالموں کو سب سے زیادہ سزا ملے گی، پکڑ ہوگی، اگر وہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں عالم اس طرح تھوڑی بنتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، اور اللہ کے دربار میں وہ پہنچ گئی عبادت، تو اس کا ثواب کیا لکھا جائے گا کہ اس نے 3000 مسجدیں بنائیں۔ اللہ اکبر! کیا عبادت کی شان ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے، حلال رزق سے جو آپ کسی کا روزہ افطار کرا دیں، روزے کی سحری کا انتظام کرتے ہیں، اس کے کوئی کپڑے وپڑے بنوا دیں کسی غریب کے، اور پھر عید آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب باقی دن رہ گئے ہیں، آخری عشرہ آ گیا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ سے ممکن ہو تو پورا قرآن پڑھ ڈالیں، پانی پہ دم کرتے جائیں، مل کے پڑھ لیں، سب علیحدہ علیحدہ پانی رکھ لیں، اور اس کو محفوظ کر لیں۔ کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ اگر آپ نے ایک لائن پڑھی قرآن کی تو اس کا ثواب 15 گنا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ فرضی آپ نے قرآن شروع کیا، وہ ختم نہیں ہو سکا، کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد دو ایک ہفتے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع تو آپ نے رمضان میں ہی کیا۔ پھر سورہ انزلنا جو ہے، سورہ قدر جسے ہم کہتے ہیں، اس کو 1000 دفعہ پڑھیں، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، سب مل کے پڑھیں۔ گندم کے دانوں پہ یہ آپ دم کرتے رہیں، اور اس کی پڑیاں بنائیں، ساتھ ساتھ فائل پیپر میں اس کو رکھ دیں، اس کی پڑیاں بنا لیں، اور اس پہ 1 دفعہ اللہ سارے لوگ مل کے پڑھیں، اتنی بھی پڑیاں بنے، اور اس کو کسی گھر والوں کو، کسی کے والٹ میں رکھنے کے لیے، کسی کے پرس میں رکھنے کے لیے، ریفریجریٹر میں آپ رکھ دیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، میرا نام لے دیں، میری آخرت کے لیے دعا کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی
کیا نام ہے، اچھا پہ جو راتیں کہلاتی ہیں کہ بھئی آج شب قدر ہے، کوئی کس کو کہتا ہے، کوئی 23 کو کہتا ہے، کوئی 27 کو. میرے اپنے لحاظ سے میں نے اس پہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں کہ ہر دن آخری عشرے کا یا ہمارے رمضان شریف کا ہر دن شب قدر سمجھیں آپ. جو اعمال ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہے، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ نزلنا آپ جتنا پڑھ سکتے پڑھیں، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ حشر، ان کو باری باری پڑھیں، کٹھے ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، دوسرے دن تیسرے دن، اور ان سب کے لیے دعا لکھ لیں کہ دعا آپ نے کیا کرنی ہے. دعا خیر و برکت کے لیے کریں، اپنے وطن کی سے دعا شروع کریں کہ اچھی قیادت مل جائے، ایماندار جو ملک کو اچھی راہ پہ لگا دے. پھر گھر والوں کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ سے دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، بیماروں کے لیے، ان کی شفا کے لیے، ان کے رزق کے لیے، یہ ساری دعائیں. اور کیا ہمارے پاس، ہم یہی دعائیں مانگتے ہیں. اور اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں، چاہے آپ جوان ہو کہ یا اللہ میری آخرت بخیر کرنا. ہم سب لوگ کی تمنا کیا ہوتی ہے، ہمارا مرکز کیا ہوتا ہے دعاؤں کا، ہماری مرکز کیا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر رہے تو عزت آبرو کے ساتھ رہیں، رزق حلال کھائیں، اور جو عبادت ہم سے ممکن ہے وہ ہم کریں. اب ہم لوگ اکثر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے. تو کیا وہ ٹیلی فون کرے گا کہ تمہارے پاس ٹائم ہے، تم ٹی وی دیکھ رہے ہو، چلو میری نماز ہی پڑھ دو؟ یہ بہت جہالت والا ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے. کیا کوئی سرٹیفکیٹ دے گا وہ؟ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو ہمیں بستر سے اٹھا دے؟ کتنے یعنی عجیب دعا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیلی فون کرے، حضرت جبریل ٹیلی فون کرے، کوئی گھنٹی بجے آسمان میں، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو روزہ رکھو، اٹھو عبادت کرو، اٹھو یہ کرو وہ کرو. یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو اللہ نے جب موقع دیا ہے، آپ صحت مند ہیں، تو کیا آپ اللہ کے لیے 10 منٹ کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ تو پھر کیا بندگی ہے؟ پھر باقی دعائیں تو بھی قبول ہی نہیں ہوگی. یہ روکھی سوکھی دعا ہے. اللہ کو تو کسی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ وہ کہتا ہے پوری کائنات منکر ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین بنے ہوئے 5.4 بلین ایئر ہو گئے. 1 بلین میں 10 یا 12 وہ ہوتے ہیں نقطے. جب یہ ڈسکوری ہوئی اکارڈنگ ٹو گوگل، جب بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، قیامت تک رہے گا. سیدھی سی بات ہے. 300 بلین لوگ مر چکے ہیں اس دنیا سے. ذرا اندازہ لگائیے، زیرو لگا کے اس کو دیکھیے. 300 بلین لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور 200,000 پیپل ایوری ڈے ڈائیڈ. کسی کے پاس ڈیٹا ہے؟ آپ کے پاس نہیں. لیکن جو لوگ اس دنیا میں ترقی کامیاب کرتے ہیں، وہ ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے. آپ گوگل میں ڈال کے دیکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی جو ایگزسٹنس ہے وہ قیامت تک کے لیے، اور قیامت کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں معلوم کرنے کی. ہمارا کام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. سورہ زلزال پڑھنے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دیں گے، تمہارے اعمال نہیں پوچھیں گے؟ تو جتنی روحیں ہیں جو پرگیٹوری، جسے آپ عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں ہماری روحیں موجود ہیں. کس حالت میں ہے وہ لمبی بات ہے. وہی روح پروردگار کے حکم سے ہمارے جسم میں دوبارہ ڈالی جائے گی. ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے. اس میں دیکھیں
کہ قبروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے ایک طرف، ہر شخص بھاگ رہا ہوگا. تو خدا کے واسطے رحم کرے اپنے اوپر. یہ دنیا، یہ فیشن، یہ جوانی، یہ سب جوانی کے بھی سلسلے چلتے رہیں گے، عشق کے بھی سلسلے چلتے رہیں گے، دھوکہ بازی کے بھی، زنا بھی چلتا رہے گا، شراب بھی چلتا رہے گا، زبردستی لڑکیوں سے وہ کیا نام ہے غلط کام کرائے جائیں گے، والدین بھی شامل ہوں گے، رشتہ دار بھی شامل ہوں گے. لیکن زندگی یہ تو نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر. لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جھک رہے ہیں. جو جھک گیا، اگر انسان جھک گیا کسی انسان کے آگے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا، غلام ہے. کیا غلامی پسند ہے؟ مذہب تو اسی لیے آیا تھا کہ غلامی ختم ہو جائے. چنانچہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، کچھ بھی عبادت میں یہ کھانا کھلا دے، جیسے کہ میں نے کہا ابھی دن رہتے ہیں، اور نہیں ہے تو بعد میں بھی یہ رسم رکھے. مان لے، منت مان لے کہ میں ہر جمعے کے دن یا ہفتے کے دن کسی کو کھانا کھلاؤں گی. ڈھونڈے لوگوں کو، ان تک پہنچا دیں، ان کی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کو پورا کر دیں. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے رمضان، یہ آپ کو جگاتا ہے، یہ جوڑتا ہے کہ اٹھو جاگو ہوا سویرا. اور وہ جو سویرا ہے جس میں آپ کیا نام ہے سحری کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، سارے دن بھوکے رہتے ہیں، پھر رمضان میں آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا وہ اذان ہوئی، لوگوں نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا. اس وقت رکنا چاہیے. آپ نے پورے دن کھانا نہیں کھایا، 2 منٹ کے لیے دعا کر لیں، یا اللہ میرے اس روزے کو قبول کر لے، اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کام کر دے، اہل بیت کے صدقے میں یہ کام کرتے، وہ کرتے. سب بزرگوں کی کیا نام ہے صدقے کے ذریعے بڑے بڑے بزرگ اس دنیا میں گزرے، بڑے بڑے عالم گزر گئے، مر گئے. اب عالم بہت کم ہے، اور وہ عالم چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لفنگے تلنگے مولوی آ گئے. ان کے آگے کون بولے گا؟ یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں. ایک ڈیزل ہے ہمارے یہاں، دیکھیں گے وہ کیا معلم ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ اداکار، یہ مداری، یہ سب اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک دن. لیکن آپ کو چاہیے کہ ایسا ماحول بنائیں وطن کا کہ جس میں آنے والی نسلیں خوش ہوں. اب ہم لوگ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، دوغلے ہیں، وعدہ شکن ہیں، اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں منٹ منٹ پہ. قرآن کی قسمیں کھا لیتے ہیں. زنا عام ہو گیا ہے، چیٹنگ عام ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ عورت ہی نہیں رہی. ہر عورت چاہتی ہے کہ کم سے کم ڈریس میں پھرے. کس کو دکھانے کے لیے؟ پبلک کو دکھانے. پھر پبلک جب حملہ کرتی ہے تو روتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے. اپنے آپ کو ڈھکا چھپا رکھے جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہے. یہاں جتنے بھی وہ ہیں کیا نام ہے یہودی، سب کے ڈاؤن ڈریس ہوتے ہیں، عورت کے بھی اور مرد کے بھی، ڈھکے ہوئے، چھپے ہوئے. کیونکہ یہ ایک عورت اگر ڈھکی چھپی نہیں تو وہ عورت کہاں سے رہی؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ جھک جائیں، نماز روزہ کریں. اب کہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور صدقہ و خیرات زیادہ تر دکھاوا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ انسان کی خدمت کریں تو آپ کی نمازیں بھی معاف ہو سکتی ہیں، روزے بھی معاف اللہ کر سکتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست غیب میں، ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اپنی عبادت کرتے ہیں صدقے دل سے. 2 رکعت نماز صدقے دل سے پڑھیں، وہ پورے دن کی نماز سے بہتر ہے. جب موقع ملے آپ سجدہ کریں، جب آپ کے پاس وقت ہو عبادت کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ کا نام لیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، ہر وقت اس کا ورد کریں، اللہ سے رحم کی درخواست کریں، اور رزق حلال کھائیں. رزق حلال ہی آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا، اور رزق حلال ہی آپ کو آخرت میں کام آئے گی، اور بچوں میں خیر و برکت رہے گی. ان کو جب رزق حلال کھلائیں گے تو آگے بڑھ کے وہ بھی حلالی بنیں گے. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں
یہ سب چیزیں والنٹیئر کرتا ہوں. مجھے کسی سے پیسے ویسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا اللہ موجود ہے، میں اس سے کیوں نہ مانگوں. بس تیرے رحم و کرم پر ہے میرا دار و مدار، میری بساط سے واقف بھی ہے، کریم بھی ہے. اللہ حافظ.